صلو علیہ وسلم علیہ بندوں کو حکم دیا گیا ہے کہ نبی پر درود و سلام بھیجو، اور شانقی بریلوی علیہ الرحمت الرضوان نے اپنے کتاب سرور القلوب فی ذکر المحبوب میں تحریر فرمایا ہے کہ درود و سلام کا ثواب مدنیہ، مالیہ اور قولیہ سے اعلیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن تین شخص عرش کے سائے میں ہوں گے، جس نے اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تین شخص کون ہے؟ فرمایا جو میرے غمگین امتی کا غم دور کرے، اور جو میرے سنتوں کو زندہ کرے، اور جو مجھ پر بہت درود و سلام بھیجے۔ حضرات گرامی، شفا شریف میں مذکورہ ہے کہ ایک مرتبہ السلام علیکم محترم حضرات، جس ذات اور جس شخصیت کا ہم اور آپ سر شام سے لے کر اب تک انتظار کر رہے تھے، وہ شخصیت جلوہ بار ہو چکی ہے۔ اب حضرات آئیے دستار بندی کا روح پرور منظر آپ حضرات سماعت کر لیں۔ دستار بندی کے لیے میں مدرسہ اسلامی اہل سنت والجماعت سے سنی جہانگیری مسجد سے جو لڑکا حافظ قرآن بنا ہے، محمد غلام یاسین ابن امت علی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مدرسہ اسلامیہ اہل سنت جشن دستار حفظ سنی جہانگیری مسجد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ باپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دستار بندی کا روح پرور منظر ملاحظہ فرمائیں۔ حضور سید صاحب قبلہ سید اکرام الحق صاحب قبلہ کی ہاتھوں سے اس بچے کے ماتھے پر دستار بندی، دستار حفظ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار حفظ، مدرسہ اسلامی اہل سنت والجماعت سنی جہانگیری مسجد، مدرسہ اسلامی اہل سنت والجماعت سنی جہانگیری مسجد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا، سبحان اللہ، کہ پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا، پورا ہمارے دل کا بھی، کہ پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا، بھائی جو میرا حافظ قرآن ہو گیا، بھائی جو میرا حافظ قرآن ہو گیا۔ اور یہ پیش صفحہ فرمائے کہ آنکھوں کو چوم چوم کے ماں باپ نے کہا، سبحان اللہ، کہ آنکھوں کو چوم چوم کے ماں باپ نے کہا، کہ آنکھوں کو چوم چوم کے جنت میں میرا جانے کا سامان ہو گیا، جنت میں میرا جانے کا سامان ہو گیا، بھائی جو میرا حافظ قرآن ہو گیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، ہلال کی طرح مہین، ستاروں کی طرح حسین، غریب کے آرزو کی طرح مختصر، بچوں کی مسکراہٹ کی طرح روشن، ماں کے مقدس آنچل کی طرح دلکش، نمازیوں کے پیشانیوں کی طرح پرنور، ایک اچھا خاصا خوبصورت مجمع ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ اب آئیے تیزی کے ساتھ میں جس شاعر کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہوں گا کہ مفکر اسلام، عالمی فکر و نظر کے خطیب حضرت علامہ مفتی اکرام الحق صاحب کی گفتگو سے قبل میں چاہوں گا کہ شہنشاہ ترنم
تکلم بلبل باغ رضا واصف شاہ ہدا جناب محترم بھائی شعیب رضا کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. ان اشعار کے ساتھ ذرا محبتوں کے ساتھ آپ اس سے قبر کہہ دیں سبحان اللہ. سب رسول خدا بن کے آئے, پے کرے دل ربا بن کے آیا, روح ارض و سما بن کے آیا, پے کرے دل ربا بن کے آیا, روح ارض و سما بن کے آیا. ارے سب رسول خدا بن کے آئے, وہ حبیب خدا بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے, وہ حبیب خدا بن کے آیا. حضرت آمینہ کا دلارا, وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا, وہ شکستہ دلوں کا سہارا, بے کسوں کی دعا بن کے آیا. بادشاہوں نے کی غلامی, تاجداروں نے دی سلامی, بے مثال اس کا اسم گرامی, مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے, وہ حبیب خدا بن کے آیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. عادت کے مطابق چند شعر کلام اعلیٰ سے پیش کرتا ہوں, اور ایک کلام پیش کروں گا پنجتن پاک کی شان میں, مختصر پیش کروں گا. اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جب تک میں پڑھ رہا ہوں آپ لوگ جنت میں درک لگواتے رہو, ٹھیک ہے؟ ذرا بولو سبحان اللہ, پورا مجمع بول دے سبحان اللہ. ایک آواز ہو کے درود پاک کا نذرانہ پیش کریے, پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کلام اعلیٰ حضرت پیش کرتا ہوں, لکھتے میرے امام. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, بولو بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں جان تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. رشتے کی دم رسول خشم, تمام امم غلام قدم, وجود و قدم حدث و قدم, جہاں میں آیا تمہارے لیے. یہ شمس و قمر, یہ شام و سحر, یہ برگ و شجر, یہ باغ و ثمر, یہ تیغ و سپر, یہ تاج و کمر, یہ حکم ربا تمہارے لیے. صحابہ کرم روانہ کیے, یہ آب نعم زمانہ پیے, جو رکھتے تھے غم وہ چاک سیے. یہ ستر بدا تمہارے لیے, تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک, تمہاری مغت زمین و فلک, زمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے, تمہارے لیے. کلیم و نجی مسیح و صفی, خلیل و رضی, رسول و نبی, عتیق و وسیع, غنی و علی, ثنا کی زبان تمہارے لیے, تمہارے لیے, تمہارے لیے, بولو تمہارے لیے. سبا وہ چلے کہ باغ پھلے, قبول کھلے کہ دن ہو بھلے, ریوا کے گلے ثنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہارے لیے. حضرات اب آئیے حضور سید اکرام الحق صاحب قبلہ کی گلپوشی کرنے کے لیے میں دعوت آواز دوں گا جناب محمد نفیس بیگ صاحب کی, وہ حضرت کی گلپوشی کریں. حضرت کی بارگاہ میں سال
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت سید اکرام الحق صاحب قبلہ نفیس بھائی، اور ہمارے آج کے محفل کے خصوصی شاعر حضرت اور حافظ قرآن حافظ محمد غلام یاسین کی گلپوشی کے لیے میں آواز دوں گا جناب محمد نفیس بھائی بیگ صاحب سے، اور جناب محمد عرفان بھائی خان صاحب سے آواز دوں گا کہ وائیں جل از جل گلپوشی کریں۔ اس کے بعد آپ حضرات بیٹھے، اس لیے کہ حضرت کا ایک مدلل گفتگو آپ حضرات کو سماعت کرنی ہے۔ آئیے آج کے محفل کے خصوصی شاعر حضرت محمد شعیب آصفی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں جناب محمد عرفان خان صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار حفظ، مدرسہ اسلامی اہل سنت والجماعت سنی جہانگیری مسجد۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب آئیے حضرات، تیزی کے ساتھ میں ایسے خوبصورت ماحول میں چاہوں گا کہ جن کے انتظار میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ یہاں کی ہوائیں بھی سننا چاہتی ہے، یہاں کی زمین بھی سننا چاہتی ہے، اور اللہ کے مقدس فرشتے بھی سننا چاہتے ہیں۔ کوئی محتاج کے تعارف تو نہیں، بلکہ اظہار حقیقت بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے۔ تو آئیے بڑی تیزی کے ساتھ میں شہنشاہ خطابت، خطیب ذیشان، حامی قرآن، مفتی باطل ادیان، فصیح اللسان، بلیغ البیان، مظہر علم و عرفان، ہم سب کے مہمان خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا مفتی سید اکرام الحق صاحب قبلہ، ذرا آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک ذرا دمدار انداز میں نعرے کا جواب دیں، محبتوں کے ساتھ نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، اور بیداری پیدا کیجئے، جو سنیوں کا جو طریقہ ہے اس کو برقرار رکھیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کہ دنگ ہے سب دیکھ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں قمر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اور عقیدہ دیکھیں کہ چاند کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور، وہ بھی ہوگا ٹوٹ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اور ہم سب کی خواہش کہ ایک طرف مکہ کی سرحد، ایک طرف شہر نبی، کاش ہوتا میرا گھر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ ایک طرف مکہ کی سرحد، ایک طرف شہر نبی، کاش ہوتا میرا گھر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اور ننھے اصغر کے گلے میں تیر چبھتا دیکھ کر ہو گیا غم کا جگر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اور ایک ایک گستاخ نبی کو دیکھ لینا محشر کے دن، پھینک دے گا کاٹ کر، آدھا ادھر آدھا۔ منبر نور پر رونق افروز باوقار علماء کرام، حفاظ اعظام، ائمہ مساجد، طالبان علوم نبویہ، معزز سامعین حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیاری بچوں، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین، ومن اتبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم،
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. معزز حضرات، سامعین محترم، آئیے دل لگا کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید عالم جان عالم فخر بنی آدم امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرمانے. پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنی جہانگیری اسلامک سینٹر کے زیر اہتمام آج ہم سبھی حضرات اس عظیم الشان محفل میں حاضر ہیں. کافی دیر سے آپ حضرات بچوں کی صلاحیتوں کا مظاہرہ ملاحظہ فرما رہے ہیں. خطابت کے ذریعے، نعت خوانی کے ذریعے، قرات کے ذریعے، حفظ احادیث کے ذریعے، مسائل فقہیہ کے ذریعے طالبان علوم نبویہ اور طالبات علوم اسلامیہ نے بہت چھوٹے، بہت نرالے، بڑے جاندار طریقے پر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ فرمایا ہے. یقیناً بچوں اور بچیوں کی جانب سے جس بے باکی کا مظاہرہ فرمایا گیا ہے یہ لائق ستائش ہے، قابل تعریف ہے. ماں باپ بھی تعلیم اور غفلت کا دورہ ہے. ماں باپ کو بچوں کی تربیت کے حوالے سے غافل پایا جا رہا ہے. مدارس اسلامیہ میں جہاں ذمہ دار اساتذہ نہیں ہیں وہاں بھی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں. ایسے ماحول میں اچھے، منظم اور شاندار اداروں کی، مکاتب کی اور سینٹر کی بہت سخت ضرورت ہے. آج فتنوں کا زمانہ ہے. کفر و شرک کے فتنے پنپ رہے ہیں. الحاد کا فتنہ زوروں پر ہے. لادینیت کے فتنے عروج پر ہیں. وہابیت، دیوبندیت، قادیانیت، چکڑالویت اور نہ جانے کیسے کیسے فتنے مارکیٹ میں پہلے ہی سے دستیاب ہیں. مزید نئے نئے فتنے پنپ رہے ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے یہ فتنے ہمارے گھروں تک، ہمارے بچوں تک پہنچ چکے ہیں. بچوں کو فتنوں سے، ہلاکت خیزیوں سے، گمراہیت سے، ضلالت سے، کفر و شرک سے، الحاد سے بچانے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کی جائے. جی بے شک. بچوں کی تربیت ہوگی، ان کے عقائد میں نکھار پیدا ہوگا،
بچوں کی صحیح تربیت ہوگی، اعمال کی اصلاح ہوتی رہے گی، بچوں کی صحیح تربیت ہوگی، ان کے اندر دینی مزاج پیدا ہوگا، اسلامک سوچ پیدا ہوگی، اسلامی فکر پیدا ہوگی، جی بے شک، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کے اعمال کو، ان کے عقائد کو سنوارنا یہ ماں باپ کی اور اساتذہ کی شرعی اخلاقی بنیادی ذمہ داری ہے۔ یہ حق ہے۔ اس حوالے سے اس قدر کوتاہیاں کہ علمان والحفیظ ہم لوگ مدرسوں کا دورہ کرتے رہتے ہیں، مکاتب پر نظر رکھتے ہیں، اور اس طرح کی محفلوں میں آنا جانا ہمارا رہتا ہے۔ ماں باپ بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اس قدر بیداری کا مظاہرہ نہیں فرماتے جتنی بیداری ان کے اندر ہونی چاہیے۔ گلی کوچوں میں جانے والے کسی بھی شخص کو پکڑ کے ٹیوشن لگا دینا اور پھر یہ سمجھ لینا کہ ہم ذمہ داری سے بری ہو گئے، یہ بہت پرلے درجے کی نادانی ہے۔ بحیثیت ماں باپ آپ کی شرعی اور اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ کم سے کم بچوں کو اتنی تعلیم و تربیت سے آراستہ کر دیں کہ وہ مومن بن کر، سنی بن کر، رسول اللہ کا غلام بن کر زندگی گزار سکے۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ حلال و حرام کی تمیز ہو، طیب و طاہر، طیب اور خبیث کی تمیز ہو، اچھے برے کی تمیز ہو، صحیح غلط کی پہچان ہو، کون سے راستے غضب الہی کو دعوت دینے والے ہیں، کون سے راستے جنت لے جانے والے ہیں، بچوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور یہ ساری چیزیں اسی وقت بچوں کو معلوم ہوگی جب بچے ماں باپ بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بیداری کا مظاہرہ فرمائے اور مکمل ذمہ داری کے ساتھ ٹائم دے کر بچوں کی تعلیم و تربیت کا مکمل منظم اہتمام فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں مجھے ڈائبٹیز اس قدر بہت تیز بڑھی ہوئی ہے، زبان ہماری بالکل کانٹے کی طرح خشک ہو رہی ہے۔ دعا فرمائے بس اللہ صحت و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ بڑی خطرناک بیماری ہے، اندر سے پگھلاتی چلی جا رہی ہے۔ پانی پی کر انشاءاللہ تھوڑا بیان کروں گا، زبان خشک ہو رہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس جہنم کی آگ سے وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر ہیں اور لوگ ہیں۔ وہ جہنم جس کا ایندھن پتھر بھی ہے اور جس کا ایندھن انسان بھی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو، صاحبان ایمان بندوں کو، مومن بندوں کو تنبیہ فرما رہا ہے اور توبیخ فرما رہا ہے کہ خود کو بھی ایسی جہنم سے بچاؤ، اپنے بال بچوں کو بھی ایسی جہنم سے بچاؤ۔ ہر شخص پر شرعی طریقے پر یہ واجب و ضروری ہے کہ وہ ایسے اعمال کرے، ایسے افعال کرے کہ جہنم کی آگ سے بچ سکے، اور اپنے بچوں کو بھی اس انداز میں تیار کرے، ان کی ایسی تعلیم و تربیت کرے کہ بچے بھی جہنم کی آگ سے بچ سکے۔ وہ ماں باپ جو بچوں کو جہنم کے عذاب سے بچا نہ سکے وہ ناکام ماں باپ ہیں۔ وہ ماں باپ جو بچوں کی صحیح تربیت نہ کر سکے وہ کامیاب ماں باپ نہیں کہے جا سکتے ہیں۔ دنیا میں ماں باپ بچوں کو کچھ بھی دے دے، کتنی ہی پراپرٹی دے دے، کتنے ہی بنگلے دے دے، جائیداد دے دے، کیش دے دے، سونا چاندی دے دے، اگر ماں باپ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکے، بچوں کی اسلامی تربیت کا اہتمام نہیں کر سکے، تو گویا کہ ماں باپ نے بچوں کو کچھ نہیں دیا، ماں باپ نے بچوں کو ہلاک کر دیا، ماں باپ نے بچوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور وہ ماں باپ جنہوں نے بچوں کو بظاہر دنیا میں ساز و سامان سے آراستہ نہ کیا ہو، دنیا کی چیزیں نہ دی ہو، دنیا کی پراپرٹی نہ دی ہو، مگر اپنے بچوں کی تربیت کے لیے انہوں نے کاوشیں کی ہو، محنتیں کی ہو، مدارس اسلامیہ میں داخلہ کروایا ہو، اچھے اساتذہ کا انتخاب کیا ہو، اچھے معلمین کا انتخاب کیا ہو، اچھے مکاتب کا انتظام کیا ہو، ایسے ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مکمل کاوش کی ہے اور پوری کوشش کی ہے، وہ دنیا میں بھلے کچھ دے نہ دیں، مگر یہ قرآن کہتا ہے اور رسول اللہ فرماتے ہیں ایسے ماں باپ یقیناً کامیاب و کامران ماں باپ ہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ یہ 50-60 سال کی زندگی میں بچوں کو کامیاب بنا دینا اور یہ سمجھنا کہ یہ فیوچر جو 40-50-60
60-70 साल की जिंदगी का फ्यूचर है, ये हकीकी फ्यूचर है। और फिर इसी के लिए पूरी काविशें करना, पूरी कोशिशें करना और पूरी मेहनत सर्फ कर डालना, कॉलेज में एडमिशन करवाना, तरह तरह की डिग्रियां दिलवाना और तरह तरह की कोर्सेज करवाना और दीनी तालीम से मुकम्मल गफलत बरतना, ये जिम्मेदार माँ बाप का काम नहीं हो सकता है। लाउबालीपन का जो माँ बाप शिकार हैं वो लोग इस तरह के काम का सर अंजाम देते हैं। इसलिए जो हकीकी बच्चों का फ्यूचर है, मरने के बाद का फ्यूचर जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। यहाँ दुनिया में अगर बच्चे आपके नाकाम हो जाते हैं तो बाद में कामयाब हो सकते हैं, वो मेहनत करके अगली मंजिल में कामयाबी का रास्ता तय कर सकते हैं। मगर आखिरत की मंजिल ऐसी मंजिल है कि जिसका खात्मा ईमान पर नहीं हुआ, जिसका खात्मा कुफ्र और शिर्क पर हो गया, वो ऐसा नाकाम होगा, ऐसा नाकाम होगा कि कामयाबी उसको दोबारा कभी हासिल नहीं हो सकती है। इसलिए माँ बाप की शरई और अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों की सही इस्लामी तरबियत करें, बच्चों को बताएं इस्लामी अकायद क्या है, बच्चों को बताएं आमाल सालिहा क्या है, बच्चों को बताएं इस्लामी किरदार क्या होता है। अगर आप नहीं बता सकते हैं, आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, तो सुन्नी जहांगीरी मस्जिद और सुन्नी जहांगीरी इस्लामी सेंटर जैसे जो सेंटर आपके इलाके में कायम है, जहाँ बेहतरीन मुरब्बियान इस्लाम बच्चों की तरबियत करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं, जहाँ बेहतरीन मुअल्लिमीन हैं, जहाँ तजुर्बे का रसाज़ा किराम हैं, वहाँ अपने बच्चों को भेजें, अपनी बच्चियों को भेजें। वो बताएंगे कि इस्लामी किरदार क्या होता है, इस्लामी तहजीब क्या होती है। वो असातिज़ा आपके बच्चों को बताएंगे नमाज के मसाइल क्या है, ज़कात के मसाइल क्या है, हज के मसाइल क्या है, उम्रे के मसाइल क्या है। वो असातिज़ा आपके बच्चों को बताएंगे कि ज़रूरियात दीन किन्हें कहा जाता है, ज़रूरियात अहले सुन्नत कौन सी चीज़ें हैं, मामूल अहले सुन्नत क्या है। वो असातिज़ा आपके बच्चों को बताएंगे कि कुरान करीम किस अंदाज से पढ़ा जाता है, किस अंदाज से नहीं पढ़ा जाता है। माँ बाप अव्वलन खुद एहतमाम करें। अगर वो नहीं कर सकते हैं बच्चों की तरबियत, उनके पास वो क्वालिटी नहीं, जैसा कि आजकल हमारे अलल उमूम 99% माँ बाप वो होते हैं जो खुद बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते हैं, खुद कुरान करीम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, खुद मसाले शरइया से आगाह नहीं कर सकते हैं। और जाहिर जब ऐसे मामलात हैं, जब खुद आता नहीं बच्चों कैसे बताएंगे। इसलिए बच्चों को अच्छे मौलमीन के हवाले करें, अच्छे असातिज़ा के हवाले करें, अच्छे मदारिस के हवाले करें, अच्छे मकातिब के हवाले करें। वहाँ आपके बच्चों की बेहतरीन तरबियत होगी, बेहतरीन तालीम। मौला कायनात के गुलाम हैं, उनकी मोहब्बत हमारे मौला कायनात के गुलाम हैं, उनकी मोहब्बत हमारी आखिरत का बेहतरीन सरमाया है, उनके नाम पर हमारी जानें कुर्बान है। अली शेर खुदा कायनात क़यामत तक के तमाम मुसलमानों के एक बहुत अहम पैगाम का तशरीफ ले गए। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या आम में से कोई शख्स ये चाहेगा, हम भी माँ बाप, हम भी बाप हैं, ये यहाँ बहुत से असातिज़ा बैठे, इनके बच्चे होंगे, कोई शख्स भी नहीं चाहेगा कि उसकी औलाद, उसके बच्चे बदसूरत हो जाएं, उनको खूबसूरती और हुस्न जमाल न मिले। कोई शख्स ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे यतीम हो जाएं, उसके बच्चे बेबस हो जाएं, उसके बच्चे बेकार हो जाएं। आइए अली मौला कायनात की बारगाह पूछते हैं, या ऐ अली शेर खुदा, ऐ मौला कायनात, ऐ हमारे आंखों का नूर, हमारे सरों का ताज, आप हमें इरशाद फरमाए, बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। अली शेर खुदा मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आज से सदियों पहले इरशाद फरमाया था, लैसल जमाल बिअस्बाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाल जमालुल इल्म वल अदबी लैसल यतीम मम मात वालिदुहु बलिल यतीम यतीमुल इल्म वल हसबी। और बाद नुस्खों में यतीमुल इल्म वल अदबी। अली शेर खुदा मौला कायनात फरमाते हैं, हुस्न जमाल उन कपड़ों से हासिल नहीं होता जो हमें जीनत देते हैं। कपड़े इंसान क्यों पहनता है? ताकि जीनत हासिल हो जाए, हुस्न जमाल हासिल हो जाए। मगर हलीम शेर खुदा मौला कायनात फरमाते हैं, हुस्न जमाल उन कपड़ों से हासिल नहीं होता जो हमें जीनत देते हैं। तो हुस्न जमाल किससे हासिल होता है? फरमाते हैं लैसल जमाल बिअस्बाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाल जमालुल इल्म वल अदबी। हकीकी हुस्न जमाल तो इल्म अदब का हुस्न जमाल। सुभान अल्लाह। गोया कि अली मौला कायनात ने ये पैगाम दिया कि इंसान कितने ही अच्छे कपड़े पहन ले, कितना ही वो सवर जाए, सज जाए, कितना ही उम्दा लिबास पहन ले, जुब्बे कुब्बे में आ जाए, बेहतरीन लिबास पहन ले,
مگر اس کو حسن و جمال حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ حسن و جمال اگر اس کے اندر علم نہیں ہے، اس کے پاس معرفت نہیں ہے، اس کے پاس علوم اسلامیہ اور آداب اسلامیہ کا معتبر ذخیرہ موجود نہیں ہے تو محض کپڑوں سے حسن و جمال حاصل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ کپڑے انسان کے ظاہر کو سنوار سکتے ہیں مگر کپڑے انسان کے باطن کو سنوار نہیں سکتے ہیں۔ کپڑوں کے ذریعے سے ذہن کو پاکیزگی حاصل نہیں ہو سکتی، کپڑوں کے ذریعے سے دل و دماغ کو نور حاصل نہیں ہو سکتا ہے، کپڑوں کے ذریعے سے دل کو طہارت حاصل نہیں ہو سکتی ہے، محض کپڑوں کے ذریعے سے دماغ کے اندر جو گندگی، جو نحوست بھری پڑی ہے وہ نکل نہیں سکتی ہے۔ اس لیے علی شیر خدا مولا کائنات فرماتے ہیں حسن و جمال ایسے کپڑوں سے حاصل نہیں ہوتا جو ہمیں زینت دیتے ہیں، حقیقی حسن و جمال تو وہ حسن و جمال ہے جسے علم و ادب کو حسن و جمال کہا جاتا ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ اگر کہ آپ کے بچے حسین ہوں، آپ کے بچے خوبصورت ہوں، ان کو علم و ادب کو حسن و جمال حاصل ہو جائے، ان کے قلوب منور و مجلہ ہو جائے، ان کے اذہان سے کثافتیں، غلاظتیں اور گندگیاں دور ہو جائیں، وہ سستی و کاہلیوں سے محفوظ و معمون ہو جائے، وہ عذاب جہنم سے بچ جائیں، ان کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو جائے، ان کے عقائد درست ہو جائیں، ان کے اعمال بہتر ہو جائیں، ان کے اخلاق سنور جائیں۔ اگر یہ سارے کام آپ چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری نعمتیں اور یہ سارا حسن و جمال آپ کے بچوں کو حاصل ہو جائے تو علی مولا کائنات کی تعلیمات پر عمل کریں، اپنے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کرنے کی مکمل کاوش کریں، کوشش کریں۔ زیور علم سے بچے آراستہ ہوں گے تب یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ آگے دیکھیں علی مولا کائنات فرماتے ہیں لیس الیتیم من مات والد بل الیتیم یتیم العلم والادب۔ اللہ اکبر۔ ہم یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کا باپ مر گیا ہو۔ وہ نابالغ بچہ جس کے باپ کا انتقال ہو جائے اس کو یتیم کہا جاتا ہے، اور جب تک وہ نابالغ ہے تب تک یتیم ہے، جب وہ بالغ ہو گیا تو اس کی یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ جو بالغ بچہ ایسا ہے جس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اللہ کرے ہم سب کے جن کے بھی ماں باپ زندہ، اللہ سب کا سایہ دراز فرمائے، ہمیں یتیمی سے بچائے، ہمارے بچوں کو یتیمی سے بچائے۔ مگر یہ ایک منصوص حقیقت ہے کہ جو بچے بالغ ہو چکے ان کو یتیم نہیں کہا جاتا، جب تک نابالغ ہے تب تک وہ یتیم ہے، اور جب وہ بالغ ہو گئے تو یتیمی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ گویا کہ وہ یتیمی جس کو ہم یتیمی کہتے ہیں ایک زمانے کے بعد اس یتیمی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، مگر علی مولا کائنات فرماتے ہیں لیس الیتیم من مات والد بل الیتیم یتیم العلم والادب۔ یتیم وہ نہیں ہے جس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو، جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو، حقیقی یتیم تو وہ ہے جو علم و ادب سے کورا ہے، جس کے پاس نہ علم ہے، نہ اسلامی ادب ہے، نہ اسلامی کلچر ہے، نہ اسلامی تہذیب و تمدن ہے۔ جو اسلامی تہذیب و تمدن سے کورا ہو اور علوم اسلامیہ سے کورا ہو، حقیقت میں ایسا انسان یتیم ہے، ایسا انسان کو یتیم کہا جائے گا۔ اللہ اب دیکھیں ضروری علوم جس کے پاس نہیں ہے، بقدر حاجت علوم جس کے پاس نہیں ہے، وہ جوان ہے تب بھی یتیم ہے، 20 سال کا ہے تب بھی یتیم ہے، 25-30 سال کا ہے تب بھی یتیم ہے، 40-50 سال کا ہے تب بھی یتیم ہے، 70-80-90 سال کا ہو جائے مگر اس نے ضروری علوم حاصل نہیں کیے، بقدر حاجت علم حاصل نہیں کیا، ایسا انسان 70 سال کا تب بھی یتیم ہے، 80 سال کا تب بھی یتیم ہے۔ ایسا انسان کا ساتھ یتیمی چھوڑتے نہیں ہے، جوانی بھر وہ یتیم رہتا ہے، اور بڑھاپے کے عالم میں جب اس دنیا سے جاتا ہے تو یتیمی کی حالت میں جاتا ہے، یتیمی کی حالت اس کا ختمہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو یتیم نہ بنائیں، اپنے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کریں، اسلامی لباس پہنائیں، اسلامی ادب سے آراستہ کریں، اور خود بھی یتیم نہ رہیں۔ اگر ہمارے پاس نماز کے مسائل نہیں معلوم ہے، ہمیں تجوید کا علم نہیں ہے، قرآن کریم پڑھنے کی ہمارے اندر لیاقت نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے، اور ہم صحیح ڈھنگ سے قرآن کریم پڑھ نہیں سکتے ہیں تو ہم پر فرض عین ہے کہ ہم تجوید کے ساتھ قرآن مقدس سیکھنے کا مکمل اہتمام کریں۔ آج ہمارے افسوس کا مقام ہے، بہت سے ماں باپ تو بچوں کو نہیں پڑھاتے، جیسے خود ہیں ویسے بچوں کو رکھتے ہیں۔ بہت سے ماں باپ بچوں کے حوالے سے بڑے بیدار ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں اور پھونک پھونک کر معلمین کا انتخاب کرتے ہیں، معلومات کر کے تفتیش کرنے کے بعد مدرسے کا مکتب کا انتظام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، مگر جب خود اپنی باری آتی ہے تو پھر علم دین سے دور ہو جاتے ہیں، علم دین سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ سنی جہانگیری اسلامی سینٹر جیسے جو ہمارے یہاں سینٹر قائم کیے جا رہے ہیں، مکاتب قائم کیے جا رہے ہیں، مدارس قائم کیے جا رہے ہیں، ان کا مقصد فقط یہ نہیں ہے کہ آپ کے بچوں کو
बुनियादी उलूम से आरास्ता करें, आपके बच्चों को तजवीद के साथ कुरान करीम पढ़ाएं, कुरान करीम तजवीद के साथ पढ़ना सिखाएं। इनका मकसद फकत ये नहीं है कि आपके बच्चों को संवार दें, सजा दें, उलूम इस्लामिया से आरास्ता कर दें। इनका मकसद ये भी है कि हमारे मुआशरे से जिहालत का खात्मा हो, हमारे मुआशरे से नादानी का खात्मा हो, हमारे मुआशरे से सुस्तियों और काहिलियों का खात्मा हो। इसलिए इन मदारिस में जिस तरीके से आपने बच्चों को पढ़ाएं, खुद आप भी कुरान करीम सही ढंग से पढ़ने की मुकम्मल कोशिश करें। अगर आप कुरान करीम नहीं पढ़ना सीखेंगे, आप यकीन मानिए आप जिंदगी भर कुरान करीम पढ़ते रहें, कुरान करीम पढ़ने की बरकतें हासिल नहीं हो सकती हैं। आप जिंदगी भर नमाजें पढ़ते रहें, अगर आप नमाज में लहने जली कर रहे हैं, नमाज आपकी फासिद होती रहेगी, आपको उसका इल्म तक नहीं होगा। कुरान करीम पढ़ेंगे, कुरान करीम पढ़ने की बुनियाद पर सवाब तो बहुत दूर की बात है, लानते कुरान के हकदार हो जाएंगे अगर सही ढंग से कुरान करीम पढ़ने का आप एहतमाम नहीं कर पाते हैं। आप देखें कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने वरत्तिल कुरान तरतीला फरमाया। कुरान करीम तरतील के साथ पढ़ो, ठहर ठहर के पढ़ो, तजवीद के साथ पढ़ो। जहाँ ठहरना है वहाँ ठहरो, जहाँ नहीं ठहरना वहाँ मत ठहरो। हर हर्फ को उसके मखरज के साथ अदा करो। यही अली शेर खुदा मौला कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तरतील की तारीफ बयान करते हुए फरमाते हैं, तजवीदुल हुरूफ व मारिफतुल वुकूफ, हुरूफ की तजवीद और वुकूफ की मारिफत, यही तरतील का खुलासा है। और इह्या उलूम के अंदर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक हदीस पाक को नकल फरमाया है, रुब्बा क़ारिइन लिल कुरान वल कुरान यलअनु। कुरान करीम के पढ़ने वाले बहुत से ऐसे हैं कि कुरान करीम पढ़ते हैं और कुरान करीम पर लानत भेजता है, और कुरान करीम पढ़ने के बावजूद लानत कुरान और लानत खुदाबंदी के हकदार हो जाते हैं, क्योंकि वो कुरान सही से पढ़ते हैं। बच्चों को भी कुरान सही पढ़ाएं, और ये आप पर इंतहाई जरूरी है। जितना खाना खाना जरूरी है, जितना जरूरी आपके लिए सोना है। नहीं सोएंगे जिस्म का निजाम खराब हो जाएगा, खाना पीना नहीं करेंगे जिस्म का सिस्टम खराब हो जाएगा। जिस कदर ये सारी चीजें जरूरी हैं, उसी कदर कुरान करीम को तजवीद के साथ अपने बच्चों को पढ़ाना और खुद तजवीद के साथ कुरान करीम को पढ़ना ये भी जरूरी है। अगर आप कुरान करीम को तजवीद के साथ नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ते हैं, आप यकीन मानिए हलाकत खेजी आपकी नजरों के सामने है, तबाही बर्बादी आपकी नजरों के सामने है, और हलाकत के रास्ते पर आप खुद भी चल रहे हैं और बच्चों को भी चल रहे हैं। ये मैं इसलिए सख्त जुमले बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ इस मामले में इंतहाई बेपरवाही बरती जा रही है। एक शख्स 20 साल 25 साल 30 साल से नमाजें पढ़ रहा है, कुरान करीम की तिलावत कर रहा है, मगर उनसे कहा जाए चचा मियाँ आपका कुरान बहुत गलत है, आप कुरान करीम सही नहीं पढ़ पाते हैं। कुरान करीम आप पढ़ रहे हैं, माना फासिद हो रहा है, कुरान करीम आप पढ़ रहे हैं, मतलब गलत हो रहा है, आप इसको सही कर लें। आप कुरान करीम ना पढ़ें, इससे बेहतर ये है कि आप 2-4 घंटे 5 घंटे जो कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, 15 से 20 मिनट निकाल कर किसी अच्छे मुकरी, किसी अच्छे कारी के पास जाकर आप कुरान करीम सही कर लें। कम से कम बुनियादी सूरतें सही कर लें, सूरह फातिहा सही कर लें, अलिफ लाम मीम हुमुल मुफलिहून तक सही कर लें, सूरह काफिरून से लेकर सूरह नास तक सही कर लें। कम से कम इतना कुरान सही कर लें कि आपकी नमाज सही हो जाए। तो कहते नजर आते हैं बाबू एक जमाने से हम यूं ही रहे हैं, एक जमाने तक हमने कुरान नहीं पढ़ा है, अब क्या कुरान पढ़ें, अब तो बुढ़ापा आ गया है, अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह माफ फरमा देगा, अल्लाह बख्श देगा। अरे भाई अल्लाह बख्शने वाला है, यकीनन वो मालिक मुख्तार है, वो अपने बंदों के साथ जैसा मामला करना चाहे करे, मगर उसी खुदा ने, जिस खुदा के बारे में आप फरमा रहे हैं कि खुदा माफ फरमा देगा, उसी खुदा ने तो हुक्म दिया है कि आप तजवीद के साथ उम्दा तरीके से तरतील के साथ कुरान मुकद्दस इस अंदाज में पढ़ें कि कम से कम आपकी नमाज तो अल्लाह की बारगाह मकबूल हो। उसी अल्लाह ने फरमाया। भाई आप वजू क्यों करते हैं, आप बताएं। वजू करते हैं कि इसलिए कि नमाज हो जाए। अल्लाह ने वजू करने का हुक्म दिया। यहाँ कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि वजू करके क्या करेंगे, ला यूं ही नमाज पढ़ ले, सजदा कर ले, रुकू कर ले, क़याम कर ले, यूं ही अल्लाह चाहेगा नमाज कबूल कर लेगा। यहाँ इस मकाम पर कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि बगैर वजू नमाज पढ़ ले, बल्कि कोई भी बंदा मोमिन बगैर वजू नमाज पढ़ने की हिम्मत और जुर्रत नहीं कर सकता है। जब बगैर वजू के नमाज पढ़ने की हिम्मत और जुर्रत नहीं कर सकता, फकत इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वजू को फर्ज करार दिया है, वजू के बगैर नमाज नहीं हो सकती है। जिस खुदा ने वजू को फर्ज करार दिया है, उसी खुदा ने तजवीद के साथ कुरान मुकद्दस पढ़ने को भी फर्ज करार दिया है। यहाँ गफलत क्यों, यहाँ कोताही क्यों? किस्सा मुख्तसर ये कि आप भी
بیدار مغز ہو جائیں، آپ بھی بیدار ہو جائیں، بچوں کو بیدار کریں، عمدہ تربیت دیں اور خود بھی عمدہ تربیت حاصل کریں، خود بھی بچوں کو اسلامی علوم سے آراستہ کریں، خود بھی معتد بھی اسلامی علوم سے آراستہ ہو جائیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو نیک صالح پرہیزگار بنائے اور ہم سے متعلق جو بھی ذمہ داریاں ہیں ہمیں بحسن خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بہت ہی شستہ ضروری اہم بیان مخدوم گرامی خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید اکرام الحق صاحب قبلہ پرسپل دارالعلوم محبوب سبحانی کرلا کا ہوا، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مغرب کی نماز کے بعد ہی سے ہم اور آپ یہاں مدرسہ اسلامیہ اہل سنت والجماعت سنی جہانگیری مسجد کے ہونہار طلبہ کا تعلیمی مظاہرہ ملاحظہ کر رہے تھے۔ جتنے بچوں نے اپنا عمل دکھایا ہے کوئی بچہ ناکام نہیں ملا، سب اپنی اپنی جگہ پر کامیاب نظر آئے۔ یہ دیکھ کر ہم نے اور آپ نے یہ جان لیا اور ہمیں اشارہ مل گیا کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کے لیے ہمیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سنی جہانگیری مسجد یا اس جیسے جتنے ادارے چل رہے ہیں انہی سنی اداروں میں اپنے بچوں کو ہم داخل کریں۔ انشاءاللہ جو ذمہ داری ہم خود بذات خود نہیں نبھا سکتے اپنے بچوں کے حوالے سے، ان مدرسوں میں تعینات علماء کرام اساتذہ کرام انشاءاللہ الرحمن وہ ذمہ داری نبھائیں گے اور ہمارے بچوں کو سنواریں گے۔ سنی جہانگیری مسجد کے اراکین کی محنتیں، ان کی توجہات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے ہر طرح سے توجہ دی اور مدرسے کے ہر بچوں کو کامیاب کیا اور پھر اپنی نظروں سے دیکھا۔ شکر گزار ہیں تمام اساتذہ کرام، تمام اراکین کا اور سارے اراکین و اساتذہ کرام، تمام عوام اہل سنت کا جو دامے در میں سخنے حصہ لیتے رہتے ہیں۔ آپ نے جو کچھ بھی مدرسے کے حوالے کیا اس کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جتنے بچوں نے اپنا علمی مظاہرہ پیش کیا ان میں ہر ایک کامیاب نظر آیا، مگر ان تمام کامیاب بچوں میں کچھ بچے ایسے ہیں جو زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ مثال کے طور پر تقریر کی فہرست میں سب سے پہلا نمبر لانے والے فرائی محمد ارمان ابن ظہیر صاحب محبت مصطفیٰ کے موضوع پر بہتر تقریر کی ہے، اس لیے حضرت سید اکرام الحق صاحب قبلہ مدظلہ العالی کے مبارک ہاتھوں سے پہلا انعام محمد ارمان ابن ظہیر صاحب کو پیش کیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تقریر کرنے والوں میں دوسرا انعام محمد فرقان ابن خورشید کو دیا جا رہا ہے، سیکنڈ پرائز محمد فرقان ابن خورشید۔ حضور سید صاحب قبلہ کے مبارک ہاتھوں سے محمد فرقان ابن خورشید کو دوسرا انعام دیا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تقریر کرنے والے بچوں میں تیسرا انعام محمد مطیع اللہ ابن عطیع اللہ کو دیا جا رہا ہے۔ حضور سید صاحب قبلہ مدظلہ العالی کے مبارک ہاتھوں تیسرا انعام تھرڈ پرائز محمد مطیع اللہ ابن عطیع اللہ کو دیا جا رہا ہے۔ دینیات میں پہلا انعام مرشد ابن اکرم کا ناز شریف۔
یہ نعت شریف پڑھنے والے بچوں میں سب سے پہلا انعام مرشد ابن اکرم خان کو پہلا انعام حضور سید صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کے ہاتھوں دیا جا رہا ہے، اور دوسرا انعام ریحانہ بنت مولا علی غلام مولا علی، اور تیسرا انعام نعت پڑھنے والوں میں ناظرین بنت اکبر علی کو دیا جا رہا ہے۔ نعت پڑھنے والوں میں پہلا انعام پا رہے ہیں مرشد ابن اکرم خان، اور دوسرا انعام ریحانہ بنت غلام مولا علی، اور تیسرا انعام ناظرین بنت اکبر علی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی جہانگیری مسجد، مدرسہ اسلامیہ اہل سنت والجماعت سنی جہانگیری مسجد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ دین ہے۔ صرف عالیہ کو نا، عالیہ ہو سب کو اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک، ہاں اور ایک وہ بچے ہیں اس میں نہیں کچھ محمد شمی منس یہ فرسٹ پرائز نہیں، سب جتنے بچوں نے تعلیمی مظاہرہ پیش کیا ہے سب کو انعام سے نوازا جا رہا ہے۔ یہ محمد شمی مونس مکمل کلمہ اس کا ترجمہ پیش کیا تھا ان بچوں نے۔ طیبہ بنت شاکر علی انعام سے نوازا جا رہا ہے۔ غلام نبی اللہ ابن محمد عطی اللہ انعام سے نوازا جا رہا ہے۔ محمد شمیم و محمد انس کو انعام سے نوازا جا رہا ہے۔ آصف و سرفراز کو بھی انعام اکرام سے نوازا جا رہا ہے۔ محمد راحل و محمد شعیب کو بھی انعام و اکرام سے نوازا جا رہا ہے۔ محمد ارحان اور محمد عارف کو بھی انعام و اکرام سے نوازا جا رہا ہے۔ محمد فیض ابن نور محمد کو بھی انعام و اکرام سے نوازا جا رہا ہے۔ ندا فاطمہ بنت زبیر کو بھی انعام و اکرام سے نوازا جا رہا ہے۔ محمد عادل ابن امت علی کو بھی انعام و اکرام سے نوازا جا رہا ہے۔ محمد سہیل ابن حسین کو بھی انعام و اکرام سے نوازا جا رہا ہے۔ محمد ساحل ابن ریاض کو بھی انعام و اکرام سے مالا مال کیا جا رہا ہے۔ رافعہ بنت امتیاز شیخ کو بھی انعام و اکرام سے نوازا جا رہا ہے۔ طیبہ شیخ بنت اکبر علی یا طیبہ شیخ بنت اکبر علی کو بھی انعام و اکرام سے نوازا جا رہا ہے۔ محمد فیضان ابن محمد احمد کو بھی انعام و اکرام سے نوازا جا رہا ہے۔ عالیہ بانو و آمنہ فرید کو بھی انعام دیا جا رہا ہے۔ فلک ناز بنت ابرار کو بھی انعام دیا جا رہا ہے۔ عبد الرحیم ابن زبیر کو بھی انعام دیا جا رہا ہے۔ انم فاطمہ بنت نعیم کو بھی انعام اکرام دیا جا رہا ہے۔ سرتاج ابن مستقیم کو بھی انعام سے مالا مال کیا جا رہا ہے۔ سمیر و محمد زیشان کو بھی انعام و اکرام دیا جا رہا ہے۔ عمر رضا ابن حامد کو بھی انعام دیا جا رہا ہے۔ حسنین ابن شکیل احمد کو بھی انعام و اکرام دیا جا رہا ہے۔ آیت بنت محمد راشد کو بھی انعام سے مالا مال کیا جا رہا ہے۔ نعمان بنت کمیل کو بھی انعام دیا جا رہا ہے۔ لائبہ بنت اکبر علی کو بھی انعام سے مالا مال کیا جا رہا ہے۔ محمد شاکر ابن رمضان کو بھی انعام و اکرام سے مالا مال کیا جا رہا ہے۔ محمد عبید اللہ ابن شفیع اللہ کو بھی انعام سے مالا مال کیا جا رہا ہے۔ اور ریحانہ محمد حسین و محمد صابر کو بھی انعام و اکرام سے مالا مال کیا جا رہا ہے۔ محمد علی ابن شریف کو بھی انعام و اکرام سے مالا مال کیا جا رہا ہے۔ آشفہ اور آسمہ کو بھی انعام و اکرام دیا جا رہا ہے۔ علیشہ بنت عبد الرشید کو بھی انعام سے مالا مال کیا جا رہا ہے۔ مرشد ابن اکرم خان کو بھی انعام دیا جا چکا ہے، فرسٹ پرائز۔ نوشین بنت نوشاد کو بھی انعام دیا جا رہا ہے۔ کلثوم بنت ظہیر کو بھی انعام دیا جا رہا ہے۔ اور محمد بلال ابن اکبر علی کو بھی انعام دیا جا رہا ہے۔ محمد ذیشان ابن خورشید کو بھی انعام دیا جا رہا ہے۔ محمد آیان ابن عبد الرشید کو بھی انعام دیا جا رہا ہے۔
जिन बच्चों ने हिस्सा नहीं लिया है उनको भी इनाम दिया जाएगा, मगर कल दिया जाएगा। कोई भी महरूम नहीं रखा जा रहा है, सबको इनाम दिया जाएगा। इसमें से हो गया, बोला नहीं, इधर ये वाला बोला हूँ कि नहीं, ये वाला नहीं बोला हूँ।